الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا به ولد الحوسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت له إن جدك وقف تحت الكساء. فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم أهو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمه لحمي ودمه دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزل لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين الله يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحيكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال لي وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اس سلسلے میں ایک قطعہ پیش ہے، ایک چھوٹی سی منقبت اس کے بعد. جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے، کہ دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے، اور جب تلا کر وہ بلا سے نہ اجازت لے لی، کہ جب تلا کر وہ بلا سے نہ اجازت لے لی، کبھی کعبہ کی طرف سر نہ جھکایا میں نے، کبھی کعبہ کی طرف سر نہ جھکایا میں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم جو یہ محفل سجاتے ہیں تو اس کا سجانے کا جو ہے وہ کس طرح سے سجانا چاہیے اس پر ایک چھوٹی سی منقبت ہے. دل کی محفل کو سجاؤ یاری کہنے کے بعد، دل کی محفل کو سجاؤ یاری کہنے کے بعد، اور منکروں کا دل جلاؤ یاری کہنے کے بعد. مومنوں اور منکروں کا خود پتہ چل جائے گا، مومنوں اور منکروں کا خود پتہ چل جائے گا. چہرہ چہرہ آزماؤ یاری کہنے کے بعد، چہرہ چہرہ آزماؤ یاری کہنے کے بعد. ذکر اہل بیت سے روشن کرو دل کے چراغ، ذکر اہل بیت سے روشن کرو دل کے چراغ. محفلوں کو جگمگاؤ یاری کہنے کے بعد، محفلوں کو جگمگاؤ یاری کہنے کے بعد. اور لوگ اکثر یہ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی سے قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ شعر دیکھ لیجیے آصف بھائی. بارگاہ رب میں ہوں گی تب دعائیں مستجاب، بارگاہ رب میں ہوں گی تب دعائیں مستجاب. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ یاری کہنے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ یاری کہنے کے بعد. اور ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے، ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے. آگ نفرت کی بجھاؤ یاری کہنے کے بعد، آگ نفرت کی بجھاؤ یاری کہنے کے بعد. دل کی محفل کو سجاؤ یاری کہنے کے بعد، منکروں کا دل جلاؤ یاری کہنے کے بعد. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چھوٹی سی منقبت مولا حسین کی شان میں ہے. بسم اللہ. تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا، تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا. تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زبان، کیا بات ہے. تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زبان مولا. تیرا مجھ پہ احسان ہے، مجھ کو ذاکری دے دی. تیرا مجھ پہ احسان ہے، مجھ کو ذاکری دے دی. اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا. کیا بات ہے.
کہاں مولا، اور حر ہو یا کہ فطرس ہو، سب ہے تجھ سے وابستہ، آستان رحمت ہے تیرا آستان کیا بات ہے، آستان رحمت ہے تیرا آستان مولا، اور جائے چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں. اس کا قافیہ تھوڑا سا الگ ہے مگر اسی ترنم پہ ہے کہ جائے چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں. چاند تارے جس در پہ روز آتے جاتے ہیں، تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا. اور آج کا آخری شعر اور مقطع سمجھ لیجیے کہ سامرے کی چوکھٹ پر ہے سہیل کی نظریں، سامرے کی چوکھٹ پر ہے سہیل کی نظریں، غیب سے کب آئیں گے صاحب الزمان مولا، غیب سے کب آئیں گے صاحب الزمان مولا، تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام حاضرین اور ناظرین کو مولا عباس کی ولادت کی شب بہت بہت مبارک ہو. مولا عباس کی شان میں چند اشعار اور محمد و آل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد. جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، بس اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ. جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، صرف حسنین نہیں باغ فدق کے وارث، صرف حسنین نہیں باغ فدق کے وارث، اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا پاس، جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا. شیر دیکھیے گا. مہر زہرا میں تھا اس
واسطے مولا کی قسم مہر زہرا میں تھا اس واسطے مولا کی قسم تو نے پانی کو تماچا نہیں مارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا اور تیرا صدر جو جوان ہوتا تو ہوتا بی بی تیرا صدر جو جوان ہوتا تو ہوتا بی بی پورے کا پورا علی سارے کا سارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا جو بنا ہاتھوں کے کرتے ہیں حکومت سب پر جو بنا ہاتھوں کے کرتے ہیں حکومت سب پر یا علی بس وہ خدا ہے یا تمہارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا جو منگا سکتی ہے ایک لمحے میں جنت سے لباس جو منگا سکتی ہے ایک لمحے میں جنت سے لباس ہاتھ سے اس نے سیاہ کرتا تمہارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکی زیب دریا ہے
تو طوفان بھی ہوگا عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو پنجاب ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا بارک اللہ علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جس نے حیدر کا دروازہ چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو اس کی نسل نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اس کا خط جنت کے پتے پر آتا ہے اس کا خط جنت کے پتے پر آتا ہے اور نے اب دوزخ کا علاقہ چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا بیڑی تھام کے نکلا جب بیمار ماں بیڑی تھام کے نکلا جب بیمار ماں بیعت کی دیوار نے رستہ چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا محمد سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین
سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر سامعین کرام، محبین حیدر کرار، آپ سب کو یوم ولادت باعثادت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین بہت بہت مبارک. 4 شعبان کی شب لگ چکی. کل 3 شعبان تھی. عجیب خوشیاں ہے اس ماہ میں کہ پہلے آقا آئے اور پھر تمام زندگی بھائی نہ کہنے والا، بھائی کو آقا کہنے والا 4 شعبان میں اس دنیا میں تشریف لائے. نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل، اور لقب ہے قمر بنی ہاشم، قمر بطحا، قتل القمی اور باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ. یہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہے، ہمارے مومنین بھی اور غیر بھی، کہ جو ہمارے القاب ہے معصومین کے، یہ چاہنے والوں نے دیے. نہیں، یہ القاب چاہنے والوں کے دیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ القاب معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. اتنے بھی القاب ہیں معصومین کے، اور صفت معصوم جن میں پائی جاتی ہے، یہ سب معصوم نے ان القابوں سے یاد کیا ہے. مولا غازی عباس علیہ السلام ہو یا شہزادی زینب سلام اللہ، یا اور باقی جتنے بھی اہل بیت کے فرد ہیں، ان کو جتنے القاب ملے ہیں وہ معصوم کی زبان سے ملے ہیں. آل محمد کے گھرانے کے جتنے نام رکھے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رکھے گئے. عباس بھی ایک قرآن کا نام ہے. جی، باب الحسین یعنی حسین تک جانے کا راستہ، حسین کا دروازہ. حسن و حسین کے رہتے ہوئے جس مولا کے لبوں پر عباس کی تمنا آ جائے اسے ابو الفضل کہتے ہیں. معصوم بیٹے ہیں. علی نے اپنی کسی تمنا کو، روایت بیان کرتی ہے، مولا علی نے اپنی کسی خواہش کو کبھی اپنی زبان پہ نہیں آنے دیا، لیکن عباس کی تمنا علی کے دل میں رک نہ سکی اور لبوں پہ آئی. اور پھر یہ کہا، یا اخی عقیل اريد منكم ان تخطب لي امرأة من ذوي البيوت والناس والحاس والشجاع. بھائی عقیل، میرے لیے ایک عورت کا انتخاب کرے، آپ تلاش کرے. صفت بھی بیان کی ہے مولا کائنات نے. کیسی؟ من ذوی البیوت والنسب والحسب والشجاع،
جو گھر والی ہو، شرافت میں بہتر ہو، نسل میں بہتر ہو، شجاعت میں بہتر ہو، ایسی عورت تلاش کرو۔ جناب ابو طالب کی یہ خاصیت تھی، عرب میں شجروں کے ماہر کو ابو طالب کہتے تھے۔ سرکار ابو طالب کے بعد یہ صفت جناب عقیل میں آئی ہے۔ بد نسب جناب عقیل کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر جناب عقیل پورا شجرہ بتا دیتے تھے۔ عجیب کمال اور فضیلت ہے جناب ابو طالب کے گھر میں، اللہ نے کیا کمال اور صفت عطا کی۔ ایک بیٹا شجروں کی پہچان کرتا ہے اور ایک بیٹے کی محبت نسلوں کی پہچان مولا علی کی محبت نسلوں کی پہچان ہے۔ جناب عقیل شجروں کے ماہر، مولا علی نے فرمایا بھائی عقیل میرے لیے ایک عورت تلاش کرو جس کا حسن، جس کا نسل شجاعت۔ میں کہوں گا مولا کوئی بھی آپ کا بیٹا ہو، کسی بھی عورت سے پیدا ہو، آپ کا بیٹا ہوگا تو شجاع ہی ہوگا، شجاعت تو ہو ہی گی جب آپ کا بیٹا ہوگا۔ یہ کیوں کہہ دیا کہ شجاع ہوگا؟ علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ شجاعت کا تعلق ماں کے شیر سے بھی ہوتا ہے۔ علی کا جملہ بتا رہا ہے ہمارا بیٹا تو جو بھی ہوگا وہ شجاع ہوگا، اسے کسی صفت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مولا یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، اولاد میں ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ماں شجاع خاندان بہادر ہوگی تو ان کے بیٹے ہی میدان میں جمتے ہیں، جن کی مائیں بزدل ہوتی ہیں ان کے بیٹے میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور علی کا جملہ بتا رہا جی، تو مولا کا یہ جملہ من ذوی البیوت، گھر والے، کیا سمجھے آپ اس سے؟ گھر والے جی 40 قبیلے آپ نے سنے عرب میں؟ عرب میں پورے عرب میں 40 قبیلے ہیں جی، اور اس کی پختہ دلیل آپ کے سامنے یہ ہے کہ شب ہجرت کا جب واقعہ ہوا تو آپ کو یاد ہے 40 قبیلوں نے مل کے، ان 40 قبیلوں میں 3 قبیلے گھر والے ہیں۔ تاریخ عرب پڑھیے آپ، ہسٹری میں دیکھیے آپ، 40 قبیلوں میں 3 قبیلے گھر والے شمار کیے جاتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ گھر والوں سے؟ مولا فرما رہے من ذوی البیوت، بھائی عقیل گھر والے ہو، یعنی جن کا مستقل گھر ہو۔ 3 قبیلے گھر والے شمار ہو، ورنہ سارے قبیلے بدو۔ بدو کے معنی جانتے ہیں آپ؟ بدو کسے کہتے ہیں؟ بدو انہیں کہتے ہیں کہ جن کا گھر آج کہیں اور ہے کل کہیں اور ہے، جو اپنے گھروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، لغت میں انہیں بدو کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا میں آج بھی ایک فرقہ ان بدھوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اپنے کاندھوں پہ اپنے بسترے اور گھر لے کے ٹہلتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، بیان کر رہا ہوں بدو، یعنی جن کا عرب میں سارے لوگ بدو کہلاتے تھے، ان کا کوئی ایک مقام نہیں تھا، ایک شہر نہیں تھا جہاں کاروبار ملا جی، کندھوں پہ اپنے گھروں کو ٹینٹ تمبو ٹائپ۔ 3 قبیلے گھر والے کہلاتے تھے۔ اور کون کون سے قبیلے؟ پہلا قبیلہ بنی ہاشم، جو متولی کعبہ بھی ہے، سردار مکہ بھی ہے، سردار بطھا بھی ہے۔ دوسرا قبیلہ بنی کلاب، جس کے سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا قبیلہ بنی ثقیف، یہ کون ہے؟ جناب علی اکبر کی ننیحال والا قبیلہ۔ عرب میں یہ 3 قبیلے گھر والے شمار ہوتے ہیں۔
مولا نے اسی لیے شرط لگائی یا اخی کس گھر کی عورت ہو من ذوی البیوت جن کا مستقل گھر اور ان مستقل گھروں میں ایک قبیلہ بنی کنانہ جس سے غازی عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جی نام ہے فاطمہ کنیت ہے ام البنین اور یہ ام البنین کی کنیت شہزادی وہ بیٹے پیدا ہونے کے بعد نہیں ملی بلکہ بچپن سے مولا عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی کی کنیت کیا ہے ام البنین بنین کہتے ہیں عربی میں عقل کی ماں کو یعنی عقل کی ماں شہزادی زہرا کے مرتبے پر اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ عقل کی ماں ہی جا سکتی ہے جی واقعہ نہیں وقت نہیں ہے کہ آئے مولا نے کہا پیغام بھیجا جناب عقیل گئے جناب حزام کو بلایا حزام بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حزام کے والد جناب عامر مولا عباس کے جی نانا پر نانا مولا علی کے آنے سے پہلے پورا عرب اپنی تلواروں پہ جناب عامر کا نام لکھتا تھا اتنے شجاع اور بہادر تھے جناب عامر علی کے آنے کے بعد مولا علی کا نام لکھا جانا اس لیے کہ علی سے بڑھ کے تو کوئی بہادر اور شجاع ہے ہی نہیں گئے پیغام دیا جناب حزام کو حزام اندر گئے زوجہ کا نام ہے یعنی نانی کا جناب عباس کی سمامہ سمامہ کا نام آیا رشتہ پوچھا کس کا مظہر العجائب اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب اس کا پیغام شریعت اور حدیث میں بھی ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے جب پیغام آیا روایت ہے غریب ماں نے بیٹی کو بلایا بیٹی پیغام آیا فلاں بیٹی نے سنا اور یہ حدیثوں میں ہے کہ اگر سوال کیا جائے بیٹی سے کسی کے رشتے کے بارے میں تو اگر خاموشی ہے تو ثبوتھا اقرار ہوگا یعنی اس کا ثبوت اس کا اقرار ام البنین خاموش رہی اور رہنے کے بعد کہا کہ اماں میں نے رات خواب دیکھا کہ میں اپنے صحن میں ہوں اور میرے آنگن میں 14ویں کا چاند تھا اور چاند میری گود میں آیا 3 ستارے بھی آئے یہ خواب یہاں ختم ہوا بعد میں ڈیپ بیان ہوا ہے خواب رشتہ پکا ہوا جناب ام البنین مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائی شہزادیوں نے احترام کیا ام البنین نے بھی احترام کیا زندگی گزرتی رہی 4 شعبان مدینے مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے کچھ چاہنے والے تشریف فرما ہے سوال و جواب بتا رہے قمر دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے قمر خاموش رہے چہرہ کھلا ہوا لبوں پہ مسکراہٹ جب لوگ چلے گئے مولا علی نے پوچھا قمر آج کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں آج تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہے اور چہرہ بھی کھلا ہوا ہے ایک مرتبہ قمر کہتا ہے مولا بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا کہ قمر کیا ہوا کہ مولا مبارک ہو بیٹا ہوا
ام البنین کے شکم مبارک سے بیٹا پیدا ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا مسکرائے اور مسکرا کے مسجد سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی گھر تشریف لے گئے، داخل ہوئے، فوراً بیٹیوں نے کہا، شہزادی زینب نے کہا بابا مبارک ہو، بھائی آیا۔ سب سے پہلے شریعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ پہلا فرض والدین کا یہ ہے کہ اس کا نام رکھے، نام رکھے۔ جیسے ہی مولا گھر میں داخل ہوئے، شہزادی زینب نے پوچھا بابا آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرب کا قانون یہ تھا نام رکھنے کا، جی یہ عرب کا قانون تھا۔ عرب کے گھروں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی کسی کے گھر میں، تو اس کا کوئی گھر والا، باپ یا کوئی وارث باہر جاتا تھا گھر سے، اور سب سے پہلے جس چیز پہ نظر پڑتی تھی اسی پہ نام رکھ دیا جاتا۔ اور اس کی مثال تاریخ میں ہے، اگر بچھو پہ نظر پڑی تو بچھو رکھ دیا، اگر کتیا پہ نظر پڑی تو وہ نام رکھ دیا۔ یعنی عرب کا قانون تھا، جس چیز پہ نظر پڑتی تھی۔ لیکن آل محمد کے گھرانے کے بچوں کے نام اس طرح نہیں رکھے جاتے۔ دنیا نے جانوروں پہ، حیوانوں پہ نام رکھے، آل محمد کے گھروں میں جانور پہ ایک ہی نام رکھا گیا، اور وہ ہے شیر، اسد۔ اسد کیونکہ اسد کی صفت ہے بہادر، شجاع۔ مولا علی گئے، بیٹی نے پوچھا بابا نام کیا رکھا؟ مولا علی نے قرآن کھولا۔ آج بھی جب آپ مومنین سوال کرتے ہیں مولانا قرآن سے دیکھیے، یہ وہی روایت ہے جی۔ مولا علی نے فوراً قرآن کھولا اور دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا پڑھی، قرآن کا سورہ دہر نکلا، اور سورہ دہر کی 10ویں آیت، اِنَّا نَخَافُ مِنْ يَوْمِنَا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ نام نکلا ابوس، علی نے نام رکھا عباس۔ عباس کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اسد کو بھی عباس ہے، شیر کہتے ہیں، اسد کے نام کے بھی شیر کے معنی، لیکن عباس کی شیر کو کہتے ہیں کہ اس شیر کو عباس کہتے ہیں عربی میں، ابوسن سے عباس ہے، کہ جس کے سامنے شیر بھی نہ ٹہرے، اسے عربی میں عباس کہتے ہیں۔ آیت کیا نکلی؟ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، سورہ دہر کی آیت ہے۔ علی نے نام عباس رکھا، جس کے سامنے شیر بھی نہ ٹہرے، اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین خوش ہے۔ سب سے پہلے جیسے مولا علی نے رسول اللہ پہ نظر کی تھی، ایسے ہی سب سے پہلے جب عباس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آقا حسین کے چہرے میں نظر۔ مولا حسین نے غازی کا جھنڈا چڑھا۔ آج شہزادی زینب کے خوش، شہزادی ام کلثوم کے خوش، وارث آ گیا حسین، جس کی تمنا علی کا۔ اور ابھی ماشاءاللہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ مولا غازی عباس کا حصہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر عباس ہوتے تو باغ فدق میں عباس کا حصہ بھی ہوتا، اس لیے کہ عباس وہ بیٹا ہے علی کا جس کو زہرا بیٹا۔ زہرا کسی عام اولاد کو بیٹا نہیں کہتی، معصومہ جس کو اپنا بیٹا کہتی۔ اور حدیث نساء کا جملہ بتا رہا ہے، ابیہا و بنوہا، ایک بیٹا نہیں ہے، جتنے فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور چاہے حدیث نساء کا مسئلہ ہو، چاہے آیت تطہیر کا مسئلہ ہو، چاہے آیت مودت کا مسئلہ ہو، عباس ساری صفتوں میں شامل، سارے حصوں میں شامل۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے
اپنے بیٹے کا نام عباس اپنے چچا عباس کے نام پہ رکھ دیا. نہیں چچا عباس کے نام پہ نہیں، قرآن سے عباس کا نام وحی کے ذریعے نکالا. رسول رکھتے ہیں اہل بیت کے بچوں کے نام. اس لیے یہ روایت اس لیے گھڑی گئی تاکہ جو اور بھی مولا علی کے دوسرے بیٹوں کے نام ہیں نا، تو اس لیے یہ روایت گھڑ دی گئی کہ مولا علی نے ایک بیٹے کا نام اپنے چچا عباس کے نام پہ عباس رکھ لیا، اس لیے کہ فلاں فلاں کے نام پہ مولا نے اپنے بیٹوں کے نام پہ نہیں، اہل بیت کے جتنے نام ہیں وہ قرآن سے. عباس آئے دنیا میں آج جی کیا ہے کنیت ابو الفضل، اور کیا ہے لقب قمر بنی ہاشم ساقی عطش کربلا. قمر بنی ہاشم اور کیا آپ نے اس مولا کے لقب سے جہاں سب کے سب چاند ہو، جہاں سب کے سب چاند ہو، وہاں عباس کا قمر بنی ہاشم بن جانا یہ فضیلت ہے غازی عباس. جہاں کوئی قمر بدھا ہو وہاں قمر بنی ہاشم غازی عباس. الحمدللہ آج بھی اس لیے حسین عباس کو لقب ملا باب الحسین. اگر کوئی حسین تک جانا چاہتا ہے تو اسے عباس سے گزرنا پڑتا. عباس، زینب ام کلثوم، شہزادی زہرا، مولا علی کی تمناؤں کا نام عباس ہے. سکائے سکینہ یہ لقب ہے جی، یہ لقب ہے. مولا علی کا، مولا حسین کا زندہ، اور کیسی وفا اور کیسی تربیت. مولا علی کی یہ تمنا اور یہ مولا علی کا انتخاب تو عباس جب جوان ہو گئے تب سمجھ میں آیا دنیا کی کہ مولا علی نے کیوں تمنا کی تھی بھائی علی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو شجاع و بہادر و شرافت. مولا عباس کی جو تربیت کی ہے ام البنین شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا تب سمجھ میں آیا علی کا جملہ. اس لیے کہ کائنات میں سب وفادار کہلائے، وفاؤں کا خدا عباس کے سوا کوئی نہیں. یہ ماں کی تربیت کا اثر، یہ ماں کی تربیت کا اثر، یہ ماں کی شیر کا اثر. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے بہترین ماؤں کا انتخاب. اگر مائیں اچھی ہوگی تو اولادیں اچھی. آئیے انشاءاللہ ایک قطعہ پڑھ کے آپ کی اس رحمت کو تمام کرتا ہوں. آج کے ولادت کی مبارکباد وارث انوار شعبان امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شراب شریف کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ تمہارے در کا بھکاری، تمہارے در کا غلام، تمہاری بات بڑی میری بات چھوٹی. تمہارے در کا بھکاری، تمہارے در کا غلام، تمہاری بات بڑی میری بات چھوٹی ہے. تم اپنے چلو میں پانی نہ لینا اے عباس، تمہارے ہاتھ بڑے اور فرات چھوٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا بینہم بالخیرات انکا مجب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. پروردگار آج کی شب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ مولا پاس کی ولادت بسادت کا واسطہ جو مومنین میں روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما.
جو مومنین مریض ہے مولا عباس مولا حسین کی ولادت کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار میرے دو بھانجے شدید بیماری میں مبتلا ہے، ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو سہل اولاد عطا فرما۔ جو پردیس میں ہے ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم قید ہے انہیں رہا فرما۔ جہاں بھی شان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ، غازی عباس کی ولادت کا واسطہ، جہان سے اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرما۔ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا اس ماہ میں سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تیری عبادت میں جو کمی رہ جاتی ہے اسے بھی معاف فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حقیقی ہادی وارث عباس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار ان کے حقیر آوان صاحب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا قریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء ایو راضی القضاء والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرجک وسعال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاتها وتمديه فيها طويلا اللهم صل على